السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی موزم فخر میں خوش آمدید تھا۔ آپ کو انتظار جس خبر کا وہ خبر آج پہنچ جائے گی۔ فارن فنڈنگ کیس کا ممکنہ طور پر آج ایک بڑی خبر آنے والی ہے، کیونکہ معاملہ اب آلموسٹ کلوز ہونے والا ہے۔ اور اگر پی ٹی آئی کے وکلاء نے آج التوا نہ مانگا، آج انہوں نے غیر حاضری اپنی لگا دی یا کسی بھی طریقے سے کچھ بھی معاملہ کر لیا تو وہ سماعت یقینی طور پر ملتوی ہو جائے گی۔ لیکن اگر آج وہ وہاں پر پیش ہو گئے، وہاں پر سماعت کا آغاز ہو گیا تو پھر یہ معاملہ نپٹنے کے خاصے امکانات موجود ہیں۔ یعنی عمران خان صاحب تیاری پکڑ لیں، پیک اپ ہونے والا ہے، کیونکہ یہ فیصلہ یقینی طور پر آپ کی ڈوبتی ہوئی کشتی کے لیے ایک بہت ہی بڑا دھچکا ثابت ہونے جا رہا ہے۔ درخواست گزار اکبر ایس بابر کے وکلاء آج ممکنہ طور پر حتمی دلائل، جنہیں قانونی زبان میں جواب الجواب کہتے ہیں، وہ دیں گے اور اپنے تحریری دلائل وہاں پہ جمع بھی کرائیں گے، جس کے بعد ممکنہ طور پر آج چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب اور دیگر جو الیکشن کمیشن کے معزز ممبران ہیں وہ اس کیس کی سماعت کو باضابطہ طور پر کلوز کر دیں گے، اور اس کے بعد جناب فیصلہ آ جائے گا۔ آج آ جائے، کل آ جائے، پرسوں آ جائے، 15 دن بعد آ جائے، اب اس فیصلے کو زیادہ دیر روکا نہیں جا سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب عمران خان صاحب کیا کریں گے پیک اپ کے علاوہ، اور دوسرا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ممکنہ طور پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ کیا آ سکتا ہے اور اس فیصلے کے کون سے اثرات ہوں گے، اس پر بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں بنی گالہ پر ہونے والے دھاوے پر، جس نے بنی گالہ کے ارد گرد ایسا ایک ماحول پیدا کر دیا جس سے جان چھڑانا بہت ہی حد تک ناممکن ہو گیا تھا۔ لیکن پھر کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ ان لوگوں کو جو دھاوا بول رہے تھے ان کو منظر سے ہٹا دیا گیا، لیکن یہ معاملہ ابھی تک رک نہیں رہا۔ معاملہ ہے اساتذہ کے احتجاج کا، جو 3 دن سے بنی گالہ کے باہر احتجاج کر رہے تھے، اور اصولی طور پر ہونا تو یہ چاہیے تھا، کیونکہ عمران خان صاحب خود احتجاج کے بہت زیادہ حامی بھی ہیں اور احتجاج ہر وقت ہی وہ احتجاج کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ اس احتجاج کو سنتے، ان احتجاجی اراکین سے ملاقات کرتے، ان کے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کرتے، کیونکہ یہ سارے کے سارے اساتذہ جو ہیں ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، اور یہ مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں جو مدت ملازمت جو ہے ہمیں اس کو مستقل کر دیا جائے، اور جس دن سے ہماری جوائننگ ہوئی ہے اس دن سے اس کو مستقل کیا جائے، کیونکہ پہلے بھی اساتذہ احتجاج کرتے رہے ہیں اور اس وقت ان کو اس بات کی یقین دہانی بھی کرائی گئی کہ جناب آپ کو مستقل کر دیا جائے گا، لیکن پھر وہ وعدہ کیا جو وفا ہو گیا، اور یو ٹرن لینا تو ویسے ہی خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ میری پالیسی کا حصہ ہے، تو یو ٹرن لے لیا، جس کی وجہ سے اساتذہ پھر آ گئے منظر عام پر، اور انہوں نے 3 دن تک بنی گالہ کا گھیراؤ کیے رکھا، بنی گالہ کے مین انٹرنس کے اوپر احتجاج کرتے رکھا۔ پرسوں فواد چودھری صاحب نے ان سے ملاقات کی اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنا احتجاج ختم کر دیں اور ان کے معاملات پر غور کیا جائے گا، ان کے مطالبات پر غور کیا جائے گا، مطالبات کو مانا جائے گا، لیکن پھر یہ معاملہ طے نہیں ہو سکا۔ فواد چودھری صاحب اگرچہ چند لوگوں کو لے کر گئے بنی گالہ کے اندر عمران خان صاحب کی رہائش گاہ پر، لیکن عمران خان صاحب ان سے ملنے سے کترا گئے، جس پر یہ برہم ہو گیا معاملہ۔ کل یہ ہوا، جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کل اسد عمر صاحب وہاں پر آئے، جو سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، اس وقت پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں۔ جس وقت وہ بنی گالہ پہنچے ان کو بھی مظاہرین نے روک لیا اور ان کے ساتھ سخت قسم کی زبان بھی استعمال کی، حتیٰ کہ شیم ہو گئی اسد عمر صاحب کی نا، انہوں نے اتنی شیم کی ان کی کہ اسد عمر صاحب کو جو ہے وہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ ان کو میں کیا جواب دوں۔ اسد عمر صاحب نے ان کو ٹالنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ٹلے۔ پھر آخرکار جو ہے وہ مراد سعید صاحب آئے اور آ کر انہوں نے عزت بچائی، اور عزت بچانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اساتذہ کے ساتھ مذاکرات بھی کیے، اور مذاکرات کر کے انہوں نے محمود خان صاحب سے بات کی، اور پھر پورا جو چکر چلا اس کے بعد اساتذہ کا اس مطالبے کو تسلیم کر لیا گیا اور ان کو مستقل کرنے کی یقین دہانی کرا دی گئی۔ لیکن ایک جانب یقین دہانی کرائی گئی اور دوسری طرف ہی ایک اور مظاہرہ شروع ہو گیا، لیکن یہ مظاہرہ ہو رہا ہے پشاور میں، جہاں پر ولیج کونسلز سیکٹریز نے قلم چھوڑ ہڑتال کر دی ہے۔ انتقال، پیدائش، طلاق اور شادی رجسٹریشن سمیت دیگر تمام امور ٹھپ ہو گئے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل بلدیات کے دفتر کے سامنے یہ احتجاج جاری ہے، اور یہاں پر بھی مطالبہ یہی ہے کہ سرور سٹرکچر کی اپ گریڈیشن کی جائے اور یہ جو کوٹا ہے اس کے اندر اضافہ کیا جائے۔ یعنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو گزشتہ تقریباً 9 سال سے خیبر پختونخوا کے اندر اقتدار میں ہے،
اور وہاں پر ابھی تک وہ اپنی گورننس کے لیول کو اس حد تک نہیں لے کے جا سکے جہاں پر جا کر وہ لوگوں کے اور اپنے خود سرکاری عملے کے حقیقی مسائل کو آٹو پر لگا سکے تاکہ ان مسائل کو پراپرلی حل کیا جائے، کیونکہ یہی گورننس کا ماڈل ہوتا ہے دنیا بھر میں کہ لوگوں کے مسائل کو اس حد تک ایکسپلائٹ نہیں کیا جاتا کہ وہ سڑکوں پر آنے پر مجبور ہو جائیں، ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ اور ڈسکریج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ اپنے فنکشن کو اس حد تک ریلیونٹ کرے کہ وہ کسی بھی مسئلے کو اس لیول تک نہ لے کے جائے جہاں پر لوگوں کے صبر کا پیمانہ ختم ہو جائے اور اس سے پہلے ان مسائل کو حل کر دیا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ممالک کے اندر عموماً احتجاج ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات پر نہیں ہوتے، وہاں پر جو گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے، جو آرگنائزیشنل ڈھانچے ہیں، وہ اس قدر طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ آٹو پر لگے ہوتے ہیں، وہ خود بخود ہر ایک چیز کو سٹریم لائن کرتے رہتے ہیں۔ ترقی ہونی ہے تو وہ خود بخود ہو جائے گی، انکریمنٹ لگنی ہے وہ خود بخود ہو جائے گی، ملازمت ہونی ہے تو وہ خود بخود ہو جائے گی، ہر ایک چیز اپنے طریقے کے مطابق چلتی رہتی ہے۔ کسی بھی جگہ پر کلرک بادشاہ کی حکومت نہیں ہوتی، کسی جگہ پر ریڈ ٹیپ نہیں ہوتی، وہاں پر تمام کے تمام لوگ اپنا کام پراپرلی ادا کرتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کا یہی طریقہ کہنا تھا اور ان کا یہ ماننا بھی یہی تھا کہ میں ایک ایسا سٹرکچر لے کے آؤں گا، ایک اقتدار میں آنے کے بعد اس طرح کی سٹرکچرل ریفارمز کروں گا کہ ہمارے ادارے مضبوط ہوں گے، لیکن ہوا نہیں۔ افسوس ہے اس بات پر کہ عمران خان صاحب جو دعوے کر رہے تھے تبدیلی کے، وہ دعوے پورے نہیں ہو سکے، اور اب بھی ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دوسری مرتبہ خیبر پختونخوا میں ان کو حکومت ملی ہے، کہ وہ کم از کم وہ جو صوبہ ہے اس کو اس کی مثال بنا دیں کہ جناب یہ دیکھیں یہاں پر ہمیں 10 سال حکومت کرنے کا ٹائم ملا اور 10 سال کے اندر ہم نے یہ کچھ کر دیا، ہم صوبے کو یہاں زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے گئے۔ اس قسم کا کوئی ان کے پاس پیمانہ ہونا چاہیے، ان کے پاس ایسا کوئی سکسیس سٹوری ہونی چاہیے جو وہ اگلے الیکشنز کے اندر بتا سکے، کیونکہ مرکز کے اندر حکومت میں رہتے ہوئے عمران خان صاحب اپنے لیے کوئی سکسیس سٹوری نہیں بنا سکے۔ اور اب تو ویسے بھی ان کے فیلیئرز کے ٹائم کا آغاز ہو چکا ہے، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے اتوار کو جو کال دی تھی وہ کوئی اتنی زیادہ سکسیسفل نہیں رہ سکی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اب چیزیں ڈیولپ ہوتی جا رہی ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کے لیے کچھ زیادہ فیوریبل نہیں ہیں۔ اور جس طریقے سے میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ سے کہا کہ فارن فنڈنگ کیس عمران خان صاحب کے گلے میں اٹکی ہوئی ایک ہڈی ہے جس کو نہ وہ نگل سکتے ہیں نہ وہ اگل سکتے ہیں، صرف اور صرف ایک کوشش وہ کر سکتے ہیں اور وہ کرتے رہے ہیں کہ اس معاملے کو حتمی نتیجے تک پہنچنے سے بائی ہک اینڈ کروک روکا جا سکے، اس کے سماعت میں، اس کے فیصلے کے اندر رکاوٹیں ڈالی جا سکیں۔ اور کل ہونے والی سماعت میں ایک اور چیز کی نشاندہی کی ہے اکبر ایس بابر صاحب کے وکیل نے، جو جواب الجواب داخل کر رہے تھے، یعنی حتمی دلائل دے رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو ان ممالک سے بھی فنڈنگ کی گئی ہے جہاں پر سیاست کے اندر حصہ لینے پر پابندی ہے، اور اس ضمن میں انہوں نے باضابطہ طور پر نام لیا سعودی عربیہ کا، کہ سعودی عربیہ کے اندر پابندی ہے سیاست کرنے کی، اور وہاں پر رہ کر آپ کسی بھی قسم کی نہ سیاست کر سکتے ہیں، نہ ہی کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ لے سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت کو فنڈنگ کر سکتے ہیں، یہ ان کے رولز کا حصہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود سعودی عرب سے بھی فنڈنگ آئی ہے پاکستان میں، اور جو دیگر ممالک کی فنڈنگ ہے وہ تو اپنی مثال آپ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو 11 اکاؤنٹس سسپیشیس اکاؤنٹس تھے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی نشاندہی پر جو ہے الیکشن کمیشن کے سامنے ان اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز بھیجی گئی، اس کے اوپر بھی انہوں نے بہت زیادہ سوالات اٹھائے، اور انور منصور خان صاحب جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے ان کے دلائل کو انہوں نے اسٹریٹ اوے رد کر دیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ دلائل جو انہوں نے دیے ہیں انور منصور خان صاحب نے، یہ کہتے ہوئے کہ جناب آپ یہ جو پیسے ہیں ان کو ضبط کر لیں، اور جو پی ٹی آئی ہے اس کو ورکنگ کی اجازت دیں، اور جو تمام لوگ جنہوں نے یہ اکاؤنٹ سے پیسے نکلوائے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں، چوری کا مقدمہ درج کرا دیں، اور یہ جو اکاؤنٹس ہیں ان کا پی ٹی آئی کا جو مین اکاؤنٹس ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ تو اس پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اکاؤنٹس کھلے ہیں اس وقت بھی وہ تمام کے تمام لوگ جن کے نام پر، جن کی آتھورائزیشن کے اوپر یہ اکاؤنٹس کھلے ہیں، وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں،
और उन्हीं के वो अथॉरिटी के ऊपर ही वो चेक्स पेश भी होते थे, वहाँ से उन अकाउंट से पैसे निकाले भी जाते थे। ये इस बात को हम कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? मिसाल है कि असद उमर साहब जो है वो स्पीकर नेशनल असम्बली रहे हैं, PTI के दरीना कारकुनों में से, नज़रियाती कारकुनों में से मौजूद है, बड़े ज़बरदस्त लीडर हैं, लेकिन वो भी एक अकाउंट को, PTI के अकाउंट्स को ऑपरेट करते रहे हैं। और इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है कि PTI के वो चंद अरकान, जिसमें शफकत महमूद साहब शामिल हैं, आमर कियानी साहब शामिल हैं, असद कैसर साहब शामिल हैं, ये इन अकाउंट्स को चलाते रहे हैं। लिहाजा अगर ये अकाउंट्स, वो जो 11 अकाउंट्स हैं, वो भी यही लोग चलाते रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि वहाँ से पैसे आ रहे हैं, पार्टी के नाम पर पैसे आ रहे हैं, पार्टी ने ही ये अकाउंट्स वहाँ पर लोगों को दिए हैं, वो जो कंपनीज जो फंड रेजिंग्स करती हैं उनको दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो पैसे आए वो PTI के नाम पर ही आए और PTI के लिए आए। लिहाजा उन अकाउंट्स के अंदर जो पैसे आए उसूली तौर पर उनको PTI के मेन अकाउंट्स के अंदर जाना चाहिए था, लेकिन अगर वो नहीं गए तो इसका मतलब ये है कि वो किसी न किसी की हदायत पर वहाँ से पैसे निकलवाए गए और वो कैश किसी को आगे जाकर दिया गया या पार्टी के मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, जो उसूली तौर पर, कानूनी तौर पर गलत है। लिहाजा इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस किस्म के उन्होंने दलाइल दिए, कुछ दलाइल पर उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रोक दिया और उनको कहा कि जवाब के अंदर आप ये वाले दलाइल नहीं दे सकते, आप जो रेलिवेंट दलाइल हैं वो दें। अब वो जो अनवर मंसूर खान साहब के दलाइल हैं उनका जवाब दें, अपने आर्गूमेंट दें। ये नहीं है कि जो पहली बात आप कर चुके हैं वही बातें अब आप दोबारा करेंगे। उन्होंने अच्छी खासी सरजनिश की अकबर साहब, बाबर साहब के वकील की भी कल की समात में। अच्छा, अब आज जो है वो हतमी तौर पर ये दलाइल दिए जाएंगे और उसके बाद अगर PTI की तरफ से इस पर कोई जवाब देना होगा तो वो अपना जवाब दे देंगे और उसके बाद ये मामला क्लोज हो जाएगा, यानी उसके बाद ये इस केस की समाअत हो जाएगी मुकम्मल और फिर इलेक्शन कमीशन इस केस का फैसला करेगा। ये भी मुमकिन है कि वो शॉर्ट ऑर्डर दिन के अंदर समाअत को मुकम्मल करें और शाम में शॉर्ट ऑर्डर जारी कर दें। ये भी मुमकिन है कि वो फैसला महफूज कर लें और उसके चंद दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, यानी इस महीने के एंड तक या अगले महीने के शुरू में फर्स्ट वीक के अंदर, ईद से पहले इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च से पहले जो उन्होंने 10 जुलाई से पहले करने का ऐलान किया है, उनको ये वाली खबर मिल जाए कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन का कोई फैसला उनके बारे में आ गया है, तो फिर मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। अब मुमकिन तौर पर जिस तरह के शवाहिद सामने आ रहे हैं, इस बात का तो इम्कान कम है कि PTI को फॉरेन फंडिंग केस से क्लीन चिट मिलेगी। बज़ाहिर तो मुझे इस किस्म के इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि कोई उनको सेफ एग्ज़िट नहीं मिलेगा और मुमकिन तौर पर जो सज़ाएँ हैं इस मामलात में वो दो ही हैं। एक कि तमाम की तमाम ममनुआ फंडिंग को ज़ब्त कर लिया जाए और दूसरा कि जमात की तहलील के लिए, यानी फ़ॉरेन फंडिंग लेने वाली जमात, बल्कि ममनुआ फंडिंग लेने वाली जमात की जो रजिस्ट्रेशन है उसको भी कैंसिल किया जा सकता है। और उसके लिए जो चैनल है वो एक लंबा चैनल है, उसके लिए वज़ारत दाखिला में जाना पड़ेगा। वज़ारत दाखिला वफाकी काबीना की मंजूरी लेगी और उसके बाद फिर वज़ारत दाखिला और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे, जहां पर इसका डिक्लेरेशन बाज़ाब्ता तौर पर हासिल किया जाएगा और फिर जो पार्टी है उसकी तहलील की जा सकती है, ख़त्म की जा सकती है। यानी ये दोनों सज़ाओं में से दो सज़ाएँ भी दी जा सकती हैं और कोई एक सज़ा भी दी जा सकती है, लेकिन सज़ा का होना अज़ खुद इस बात का सबूत होता है कि जुर्म हुआ, क्योंकि जुर्म होगा तभी सज़ा मिलेगी ना। चोरी हो गई तो चोरी की जो सज़ा है वो देनी पड़ेगी, चाहे वो 1 रुपए की चोरी है, चाहे वो 1 करोड़ रुपए की चोरी है, चाहे वो 1 अरब रुपए की चोरी है, 1 खरब रुपए की चोरी है, सज़ा मिलेगी। इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं। और जब सज़ा मिलेगी तो फिर अमानत और दयानत के ऊपर भी सवाल उठ जाएंगे और जब अमानत और दयानत के ऊपर सवाल उठेंगे तो फिर मामला बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा ता हयात ना अहली वाला, क्योंकि ये मामला मुझे उसी तरफ अब जाते हुए नज़र आ रहे हैं, उससे पीछे होने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा आने वाले जो दिन हैं, आने वाले जो हफ्ते हैं, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। ख़तरे के घंटे बज रहे हैं उनके लिए और उनके लिए पैकअप की आवाज़ें आ रही हैं और पैकअप की आवाज़ों पर अगर कान धरें, अगर इस किस्म की कोई चीज़ होने वाली है, इस्टेब्लिशमेंट ज़रा थोड़ी सी दूरी पर है, हुकूमत चढ़ी पड़ी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ़ैसला करने वाला है, तो वो तमाम के तमाम लोग जो फसली बटेरे हैं
وہ بھی اب اڑنے کے چکر میں ہیں، انہوں نے بھی اپنے بیگ شیگ تیار کر رکھے ہیں، صرف ایک ہوا چلنے کی دیر ہے، چاہے وہ فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے سے چل پڑے یا عمران خان صاحب کی یہ جو 10 جولائی سے پہلے انہوں نے جو احتجاج کی کال دی ہے اس کال کی ناکامی سے چل پڑے۔ اگر یہ چل پڑی تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے لیے سیاست کے اندر ریلیونٹ رہنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا، اور ابھی تو 17 جولائی کا مارکہ بھی باقی ہے جہاں پر ضمنی الیکشنز ہونے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو کے اندر، کل کی ویڈیو کے اندر تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا تھا، لیکن اس کے اندر ایک فیکٹر میرے ذہن سے نکل گیا تھا، وہ ہے ٹی ایل پی کا فیکٹر، جو اس وقت عمران خان صاحب کو پنجاب کے اندر بھی بہت برے طریقے سے ڈرائے گا، بہت برے طریقے سے ان کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرے گا، کیونکہ ابھی جو کراچی کے اندر ضمنی الیکشن ہوا وہاں پر ایم کیو ایم سے ٹی ایل پی صرف اور صرف 68 ووٹوں سے ہاری ہے، 68 ووٹوں سے وہ ہاری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اس وقت ٹی ایل پی پنجاب کے اندر ایکٹیو ہو رہی ہے، جس طریقے سے وہ بطور سیاسی جماعت اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں، اگر پنجاب کے اندر الیکشن میں ٹی ایل پی ایک پراپر فیئر فیکٹر بن گیا اور اس نے اپنے ووٹس کی تعداد میں اضافہ کر لیا، تو پھر یقینی طور پر عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے، اور نہ صرف ان کے بیانیے کے لیے سیٹ بیک ہوگا بلکہ ان کی پالیٹکس کے لیے بھی سیٹ بیک ہوگا۔ ایک الیکشن کمیشن کی طرف سے سیٹ بیک آنے والا ہے اور دوسرا ٹی ایل پی کی طرف سے آنے والا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان سیٹ بیک سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔